الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ، خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ، واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ، صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ، وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، سادات کرام، برادران اسلام، بالخصوص فخر السادات جناب محترم سید پرویز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عاشق رسالت مآب صوفی باصفا، عاشق رسالت مآب جناب محترم صوفی ارشد صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، آج پاکستان میں یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے، یعنی آج سے 1444 سال قبل ہمارے آقا کریم نے اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی۔ اسلامی کیلنڈر کا سال کا جو آغاز ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور جیسے محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو اہل ایمان کے دل کی دھڑکنیں اس وقت شوق میں بھی ہوتی ہیں، لطافت میں بھی ہوتی ہیں، اور دل آل رسول کی عظیم شہادتوں کو سلام نیاز بھی پیش کرتا ہے، اور اہل سنت و جماعت اسلامی کیلنڈر کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ہستی معظم کو سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے جسے شہید محراب رسول کہا جاتا ہے۔ جو جس جگہ پر شہید ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ شہید کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ بڑی شان ہے کربلا کے شہیدوں کی، علماء کی زندگیاں گزر جاتی ہیں کربلا والوں کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ ہم بھی پورا عشرہ اہل بیت کرام کا ذکر کریں گے اور شہدائے کربلا کو ارمان عقیدت کا تحفہ پیش کریں گے۔ بڑی شان ہے کربلا کے شہیدوں کی، بڑی شان ہے بدر کے شہیدوں کی، بڑی شان ہے احد کے شہیدوں کی، حنین کے، احزاب کے، تبوک کے شہیدوں کی بڑی شان ہے، پر سیدنا امیر المومنین، امام العادلین، متمم الاربعین، فارق حق و باطل، امام الہدا، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کی تاریخ کے وہ شہید ہیں کہ جنہیں مصلی رسول پہ شہید کیا گیا ہے، جنہیں محراب رسول میں شہید کیا گیا ہے۔
تو جہاں کسی کے ایمان کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، احد و بدر کے میدان گواہی دیں گے، فاروق اعظم کی شہادت پر رسول اللہ کا مصلی گواہی دے گا، مسجد نبوی کا ممبر گواہی دے گا۔ آج میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر کروں گا، اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف محسن اسلام ہی نہیں، آپ کو تو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، 1,24,000 40,000 کم و بیش جتنی بھی تعداد ہے، نبیوں کے بعد زمین پر اگر کسی نے عادلانہ حکومت کی ہے، اس ہستی کو سیدنا فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، ورنہ آپ کی ساری شان میری تمہید میں جمع ہو جاتی ہے کہ نبیوں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ عرفہ عادلانہ حکومت اگر کسی نے کی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے حکومت کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا کلمہ پڑھنے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، وہ تفصیل طلب اور بارہا مرتبہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ جب مکے میں شروع اسلام کا جو دور ہے، بڑا مشکل دور تھا، جب 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تو حرم کی زمین پر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آس، ولید، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چغل خور آیا اور آ کر کہنے لگا کہ 39 لوگوں نے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، 39 Arabs became Muslims، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر غصے میں کھڑا ہوا، ابھی یہ حضرت عمر نہیں بنے، ابھی صرف عمر بن خطاب ہے۔ یہ غصے میں کھڑے ہوئے، بیت اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا رکھی ہے، تلوار بے نیام کر کے کہا جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا سو پڑھ لیا ہے، اب عمر 40واں مسلمان نہیں ہونے دے گا۔ 39 لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا سو پڑھ لی ہے، اب میں تعداد آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، معاذ اللہ میں پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں گا، اسلام بس مٹنے والا ہے، میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ کھڑے کہاں ہیں؟ حرم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، ادھر یہ چیلنج کر رہے ہیں، ادھر روح فطرت مسکرا رہی ہے کہ میرے گھر میں کھڑا ہو کر میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، ذرا حرم سے نکل کر دار ارقم کی طرف آ تو صحیح، ہم تجھے ہی 40واں مسلمان بنانے والے۔ تو کہتا ہے میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، ہم تجھے ہی 40واں مسلمان بنانے والے ہیں۔ پھر واقعہ آپ جانتے ہیں، عرب میں تلوار کی کیفیات کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ نیام میں تلوار ہو تو نام اور ہے، برینا تلوار کا نام اور ہے، سفر والی کا نام اور ہے، سیدھی اور ہے، اور تکون والی یعنی کون والی اور ہے، مختلف نام ہیں۔ فاروق اعظم تلوار برینا کر کے جا رہے ہیں، راستے میں جناب نہیں ملے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ کہا وہ اسلام تو تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے، تیری بہن اور بہنوئی نے کلمہ پڑھا ہے، پھر گھر آئے انہیں مارا، جب مار کے تھک گئے تو بہن سے کہا جب میں تیرے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو کچھ شعر پڑھ رہی تھی، وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا میں شعر نہیں پڑھ رہی تھی، میں اپنے محبوب کا کلام پڑھ رہی تھی۔ تو کہا ذرا مجھے وہ کلام تو سنا، بڑا جاذب نظر اور دل کو کھینچنے والا کلام تھا۔ تو بہن نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، دل ہی بدل کے رکھ دیا۔ قرآن نے دل ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو غصے میں آیا تھا وہاں دھاڑے مار کے رو رہا ہے، پہلے قاتل بن کے آیا تھا، اب حضور کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہے۔ دار ارقم میں خبر پہنچ چکی تھی کہ عمر وہاں سے غصے سے نکلے۔ جناب امیر حمزہ حضور کے چچا نے کہا اگر عمر اچھی نیت لے کے آ رہا ہے تو ہم بھی اخلاق محمدی کا نمونہ پیش کریں گے، اور اگر عمر بری نیت لے کے آ رہا ہے تو پھر سر بھی عمر کا ہوگا، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ صحابہ تو پریشان تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بڑا جری جوان ہے،
اور حضور تو جانتے تھے ایک رات پہلے میں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عمر کو اللہ سے مانگ کے آیا ہوں۔ ملتزم، اللہ ہمیں بھی ملتزم کی بار میں جا کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باب کعبہ پر لوگ لپٹتے ہیں، رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر امام الانبیاء نے دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ صحابہ پریشان ہیں، امام الانبیاء زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ عمر آ نہیں رہا، اسے تو لایا جا رہا ہے، اسے تو لایا جا رہا ہے۔ میں نے اس پر 4 مصرے لکھے ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم خود نہیں آئے، دعائے رسول نے کھینچ کے لایا ہے۔ یہ حضور کی دعا کی تاثیر تھی جو فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اور اس وقت حضور نے دعا مانگی جب اسلام پر مشکل وقت تھا، مشکل ترین وقت تھا، مشکل میں تھا جب اسلام تو رب رحمان سے مانگا عمر کو نبی نے بڑی عز و شان سے، اور کلمہ پڑھا ہے عمر نے اس ایقان سے کہ اسلام سانس لینے لگا ہے اطمینان سے۔ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، امام الانبیاء نے دامن پکڑ کے ہلایا، فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے، قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج عمر نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ عرشوں سے مبارک نازل فرما رہا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے اس کا یہ شان نزول ہے، اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ تفسیر خازن اٹھائیں یا تفسیر کبیر اٹھائیں تو جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بعض نے کہا یہ غزوہ بدر سے متعلق آیات ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مکی ہیں، حضور نے لکھوائی مدنی ہیں، اور یہ فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا، اس وقت پہلی با جماعت اعلان نماز پڑھی گئی ہے، تو اس دن پڑھی گئی ہے جس دن فاروق اعظم نے ہمارے آقا کریم کا کلمہ پڑھا، پہلی با جماعت نماز۔ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ حق پہ نہیں، اور میں حق پر ہیں، تو پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ دار ارقم میں لوگ کلمہ چھپاتے تھے، دین چھپاتے تھے۔ اس وقت چونکہ حالات مشکل تھے، کفر معاشرے پر غالب تھا، اور جب یہ 40 کا قافلہ آیا نا، انہیں متمم الاربعین کیوں کہا جاتا ہے؟ 40 کا عدد پورا کرنے والے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، 40 کا عدد پورا ہو گئے۔ جب یہ حرم میں آئے ہیں تو کفر انگشت بدنداں ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے یہ قاتل بن کے گیا ہے، یہ تو اسیر گیسو مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو عزت مل گئی، شان مل گئی۔ اگر میں آپ کے سامنے صرف فاروق اعظم کے فضائل ہی بیان کرتا رہوں تو زندگیاں تھوڑی ہیں، ان کے فضائل کے مکتب بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے 1-2 حدیثیں آپ کی فضائل کی سنانی ہیں شخصیت کے حوالے سے، پھر فاروق اعظم کی شہادت، کیونکہ آج آپ کا یوم شہادت ہے پاکستانی اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امام الانبیاء نے فرمایا جس کا دل مردہ ہو جائے، کیا مردہ ہو جائے؟ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں سے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ہمارے دل تو مردہ ہو چکے ہیں۔ فرمایا جس کا دل مردہ ہو جائے نا، جس کا دل نصیحت قبول نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ میرے عمر سے پیار کرے، اللہ اس کے دل کو نئی زندگی عطا فرما۔ وہ میرے عمر سے پیار کرے گا، اللہ نئی زندگی عطا فرما دے۔ ایک دن امام الانبیاء جلوہ فراز ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جبریل آئے، فرمایا جبریل آج میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے سامنے عمر کی آسمانی شانیں بیان کرو۔ کون سی شانیں؟ آسمانی۔ زمینی تو ہم جانتے ہیں متمم الاربعین ہیں، فارق حق و باطل ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، موزن قبلتین ہیں، فاتح فلسطین ہیں، کامیاب حکمران ہیں۔ زمینی شانیں تو ہم جانتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے عمر کی آسمانی شانیں بیان کرو۔ تو پتہ جناب جبریل نے جواب کیا دیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جناب نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے،
پتہ ہے جناب نوح کی عمر کتنی ہے؟ 950 سال. کتنی عمر ہے؟ 950، تقریباً 1000 سال. 950 سال اگر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے اور 950 سال جبریل کوئی کار نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، نہ کوئی پیغام لے کر آئے، نہ کوئی عبادت کرے، 950 سال میں عمر کی صرف آسمانی شانیں بیان کرتا رہوں. عمر کی زندگی تھوڑی ہے، جبریل کی زندگی تھوڑی ہے، عمر کی شانیں اس سے بھی زیادہ ورا الورا. 950 سال صرف آسمانی شانیں سناتا رہوں، میری عمر تھوڑی ہوگی، فاروق اعظم کی شانیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں. حضور کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، یہ پہلے یہودی عالم تھے اور یہ ان کے وجود میں نبیوں کا خون تھا. ان کا علم، تقوی، حلم اتنا اعلیٰ تھا کہ یہودی انتظار کر رہے تھے کب یہ اعلان نبوت کریں گے. وہ سمجھتے تھے یہی آخری نبی بنائے جائیں گے، علم اتنا تھا. جب حضور مدینہ میں آئے، عبداللہ بن سلام آئے اور حضور سے کوئی سوال نہیں کیا، بس حضور کا چہرہ دیکھ کر ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اب جو بات سنانے لگا ہوں، ریاض النظرہ میں اس بات کو فی مناقب العشرہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، عشرہ مبشرہ کی فضیلت میں، مناقب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، نام ہے عبداللہ بن عمر. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو عبداللہ بن سلام آئے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ مسجد میں لیٹتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، نمازی اٹھاتے ہیں، اٹھو بھائی اذان ہو گئی ہے، وضو کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کی آنکھ لگ گئی. عبداللہ بن سلام آئے، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو اٹھانا ہے نماز کے لیے. انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اٹھاتے ہوئے جو لفظ بولے ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں. کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا. عبداللہ بن عمر کو بات ناگوار گزری کہ میرے والد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں کہ وہ بڑی عمر کے صحابی ہیں. وضو بنایا، نماز پڑھی، گھر گئے، فاروق اعظم کے پاس گئے. کہا ابا جان آج عجب معاملہ ہوا ہے، آج چچا عبداللہ بن عباس ہیں آپ کے بڑے میں ایسے لفظ بولے ہیں آپ کے بارے میں کہ مجھے وہ اچھے نہیں لگے، لیکن وہ بڑے تھے، میں خاموش ہو گیا. پوچھا بیٹا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے آپ کو دوزخ کا تالا کہا ہے. انہوں نے مجھے کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے. فاروق اعظم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، فوراً عبداللہ بن سلام کی گھر آئے، دستک دی. عبداللہ بن سلام باہر آئے. کہا بھائی عبداللہ بن سلام، یہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے مجھے دوزخ کا تالا کہا ہے. اگر میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے جو مجھے دوزخ میں لے کے جائے گی تو آپ میری اصلاح فرما دیں، آپ میری اصلاح کر دیں. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. فرمایا اگر مجھ میں کوئی دوزخیوں والی علامت ہے تو میری اصلاح کر دیں. عبداللہ بن سلام مسکرائے. کہا آپ میں دوزخیوں کی کوئی علامت نہیں. پھر عبداللہ بن سلام نے پوری سند پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے؟ سند. ہمارے ہاں بھی حدیث پڑھی جاتی ہے نا، سند پڑھی جاتی ہے. فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے کیا، اس نے ابو ہریرہ سے کیا، ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا. ایسا کیا جاتا ہے نا. عبداللہ بن سلام نے بھی سند پڑھی، چونکہ یہودی عالم تھے. کہا مجھے میرے استاد نے کہا، اسے اس کے استاد نے کہا، اسے اس کے استاد نے کہا، اسے اس کے استاد نے کہا. سند بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ کے دربار تک پہنچے ہیں. کہا جناب موسیٰ نے فرمایا تھا آخری نبی کے دوسرے خلیفہ کی نشانی یہ ہوگی انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا. جتنا عرصہ وہ کار خلافت انجام دیں گے اللہ دوزخ پہ تالا لگا دے گا. دور فاروق اعظم میں کوئی ایمان والا دوزخ میں نہیں جا سکے گا. جتنا عرصہ وہ خلافت پر بیٹھیں گے اللہ دوزخ کو تالا لگا دے گا. اس لیے میں نے آپ کو دوزخ کا تالا کہا ہے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں اونٹ چرانے والا کے چرواہا تھا، مجھے جتنی عزت ملی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، حضور کے قرب کی وجہ سے ملی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین امام العادلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے
خیر خواہ ہیں، اور میں نے عرض کیا صرف اسلام پر یہ احسانات نہیں، انسانیت پر آپ کے احسانات ہیں۔ یورپ، برطانیہ، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ اب بھی فاروق اعظم کے دیے ہوئے فیصلوں سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ کے قوانین سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیں آپ کی شہادت کی طرف۔ فاروق اعظم، آپ کو شہید کرنے والے کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی، ستاروں کی پوجا کرنے والا، اور تھا یہ لوہار، چکیاں بناتا تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سے ملا، ساتھ آپ کے کوئی ساتھی تھے، فرمایا ابو لولو فیروز، میں نے سنا ہے تو چکیاں بڑی اچھی بناتے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے طنز کیا، اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی۔ لوگوں نے کہا آپ کے لیے چکی بنائے گا؟ فرمایا تم نے غور نہیں کیا، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ ان کی فراست تھی، کہا یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا تو چکی پی کے رکھ دینا ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی، تجھے چکی میں ڈال کے پیس دینا ہے۔ تو اس نے ایسی بات کی، اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اکثر وہ دعا مانگا کرتے تھے، لیکن دعا سے پہلے ایک حدیث آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ حدیث سن کے فاروق اعظم کی دعا سنیں گے تو پھر اس کی اپنی تاثیر ہوگی۔ فاروق اعظم سورہ عدن کا درس دے رہے تھے، قرآن مجید میں سورہ عدن ہے، اس میں سورہ عدن میں جنت عدن کا ذکر کر رہے تھے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اور کہاں ہیں؟ مصلی رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ جنت عدن کیا ہے؟ کہا میں نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ جنت عدن کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا 5,000 بابن، یہ ایک ایسی جنت ہے کہ جس کے 5,000 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 5,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 25,000 حوریں اور غلمان آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے الا نبی، سب سے پہلے وہاں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی داخل ہوں گے۔ جنت عدن میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی۔ آپ ذرا وہ نقشہ منظر ذہن میں رکھیں، حضور کا مصلی، جنہوں نے حاضری دی ہے وہ سمجھ جائیں گے، امام الانبیاء کے مصلی پر بیٹھ کے کوئی درس دے تو حضور کا روزہ داہنی جانب آتا ہے، ریاض الجنہ کے داہنی جانب۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات بیان کی تو پھر قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنیئا لصاحبی ھذا القبر، اس قبر والے صاحب کو وہ جنت عدن مبارک ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو وہ جنت مبارک ہو، گویا آپ کا روزہ اسی جنت عدن میں ہے، آپ کو وہ جنت عدن مبارک ہو۔ پھر کہا امام الانبیاء نے فرمایا تھا والصدیق، نبیوں کے بعد جنت عدن میں داخل ہوں گے تو صدیق داخل ہوں گے۔ پھر قبر ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنیئا لصاحبی ھذا القبر، اے یار غار آپ کو وہ جنت عدن مبارک ہو۔ پھر فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا تھا وشہید، جنت عدن میں نبیوں کے بعد صدیق جائیں گے اور صدیقین کے بعد شہید جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ شہید۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا آہ عمر، تجھے کہاں وہ جنت نصیب ہوگی، تجھے کہاں وہ مقام نصیب ہوگا۔ اور بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے، ہمارے بزرگان دین ایک دعا اکثر وظیفے کے طور پہ مانگتے ہیں، یہ دعا فاروق اعظم کی دعا ہے، معروف دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بالادی حبیبک، اور شہادت مجھے مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ دعا پر توجہ کا طالب ہوں، مجھے عطا فرما شہادت کی موت اور شہادت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ صحابہ حیران ہو جاتے، یہ فاروق اعظم شہادت مدینہ میں کیسے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مدینہ سپر پاور بن چکا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور فاروق اعظم بارڈر پر نہیں تھے، امیر المومنین تھے۔ صحابہ حیران ہو جاتے، کون جرت کرے گا کہ وہ مدینہ میں آ کے فاروق اعظم کو شہید کرے؟ بھائی جن کا نام سن کے روم کا بادشاہ تھر تھر کانپتا ہے، ایران کا بادشاہ تھر تھر کانپتا ہے، جن کے نام سن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، کون جرت کرے گا امیر المومنین کو مدینہ میں آ کے شہید کرے؟ اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بالادی حبیبک،
پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ جب لوگ حیران ہو کر چہ مگویاں کرتے، فاروق اعظم مسکراتے، فرماتے واللہ اخرجنی من دری انہ لقادر ان یسوقھا الی، فرمایا جو رب مجھے ماں کے پیٹ سے جنت میں دنیا میں لے کر آیا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے کے آیا۔ فرمایا جو رب مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے آیا ہے، مجھے یقین ہے میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لایا جائے گا، بارڈر سے شہادت کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اب جانتے ہیں قرآن مجید کہ 21 آیتیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشورے پر نازل ہوئی ہیں۔ کس پر نازل ہوئی ہیں؟ مشورے پر۔ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کوئی بات کی ہے، کوئی مشورہ دیا ہے، وہی الفاظ جبریل وحی بنا کر لے آیا ہے، وہی الفاظ وحی بن کے خالقین۔ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، کوئی بات چلی تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ابھی فاروق اعظم کی بات مکمل ہوئی ہے، یہی لفظ جبریل وحی لے کر آ گیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابھی جبریل یہ وحی لے کر آ رہا تھا، میرے عمر کی زبان پر پہلے یہ کلام جاری ہو چکا ہے۔ حضور کی حدیث ہے الحق ینطق علی لسان عمر، کاش آپ سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ عمر کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اب بخاری شریف کی حدیث سنیں، میں نے فضائل نہیں سنائے، شہادت سنانی تھی لیکن بات ایسی آ گئی ہے کہ اگلی حدیث بخاری کی ہے۔ فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ ہر امت میں ایک کیا ہوتا ہے؟ محدث نہیں، محدث۔ دال کے نیچے زیر نہیں ہے، دال پر زبر ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ حدیثیں بیان کرنے والے کو۔ امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں، امام ترمذی محدث ہیں، یہ محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں بیان کی۔ امام ابن ماجہ یہ محدث ہیں۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محدث اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، جس سے اللہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، جس کی زبان پر فرشتوں کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کے دل پر اللہ القاء کرتا ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے اللہ فوراً پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ القاء کرتا ہے، جو اللہ سے راز و نیاز رکھتا ہے۔ فرمایا میری امت کے محدث کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم اکثر کہا کرتے تھے کہ جو رب مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے آیا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے آئے گا، میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ میں لایا جائے گا۔ اور پھر جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو دیکھ لیں ابو لولو مجوس فروز مجوسی، یہ آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، محراب رسول میں کھڑے ہیں کہ اس نے آپ پر حملہ کی ہے، سینے پر پیٹ پر وار کی ہیں، انتڑیاں کٹ گئی ہیں، زخمی اور زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں آپ پر وار کیا گیا ہے، اور جمہور کی روایت کے مطابق پھر یکم محرم الحرام فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوئی۔ بس میں شہادت کے لمحے بیان کر کے گفتگو سمیٹوں گا، پھر اذان اور پھر نماز عشاء۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم زخمی تھے، آپ کو لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم 6 رکنی شورا قائم کرو، مجلس شورا بنا دی، جو میرے بعد مشورہ کرے گی اور تمہارا امیر منتخب کر لیا جائے گا۔ پھر اس شورا نے سیدنا عثمان غنی کو شہادت کے بعد، فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جناب عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا۔ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، زخمی ہیں اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جو خوراک دیتے تھے وہ نکل جاتی تھی، انتڑیاں جو کٹ گئی تھیں، تو آپ کے پیٹ پر نا وہ کپڑا باندھا گیا، بینڈیج کی گئی۔ ایک دن عبداللہ بن عباس آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ پتہ ہے عبداللہ بن عباس کون ہے؟ 3 نوجوان تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے، اور آپس میں بحث کرتے تھے
کوئی کہتا تھا میں نے حضور کو نالین پہنانے ہیں، کوئی کہتا تھا میں نے پانی پیش کرنا ہے، تو حضور کی خدمت پر، اور تینوں نے حضور کی خدمت کی ہے، اللہ نے پھر تینوں کو رتبے بھی امت میں وکھرے وکھرے عطا فرمائے، وکھرے وکھرے۔ جناب عبداللہ بن عمر کو سید المحدثین کہا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی حدیث کی خدمت کرے گا اس کے سردار ہیں تو عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو سید الفقہا کہا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی دین کی فقاہت پر کام کرے گا اس کے سردار ہیں تو عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی قرآن کی تفسیر کرے گا اس کے سردار ہیں تو عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب عبداللہ بن عباس حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس آئے ہیں فاروق اعظم کے پاس، دیکھا آخری لمحے ہیں، شہادت قریب ہے، آثار شہادت شروع ہو چکے ہیں، تو فاروق اعظم اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عمر زندگی تو نے ضائع کر دی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا، زندگی تو نے ضائع کر دی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جنہیں نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے؟ اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم معراج سے واپس آئے ہیں نا، فرمایا عمر کو بلایا جائے، فاروق اعظم آئے، فرمایا عمر میں نے جنت میں ایک سرخ یاقوت کے موتی سے بنا ہوا محل دیکھا ہے، ایک موتی کا بنا ہوا محل، بڑا جاذب نظر تھا، میرا جی چاہا میں اس میں داخل ہوں، پر میں نے دروازے پر نیم پلیٹ دیکھی تو وہاں تیرا نام لکھا ہوا، میں نے سوچا میرا عمر بڑی حمیت والا ہے تو میں اس سے پوچھے بغیر اس کے محل میں قدم نہ رکھوں۔ یقین جانیے بشکیل بیٹھے ہیں، یہ محفل کے آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں یہاں سے نیچے اتر کر آپ کو بیٹھ کے بتاتا پھر فاروق اعظم حضور کے سامنے بیٹھتے کس طرح تھے، اگر محفل کے آداب کا خیال نہ ہوتا۔ 7 فٹ کاٹتا فاروق اعظم کا، وہ 7 فٹ کا جنا، وہ سرخ و سفید چہرے کا، عرب کی وجاہت کا مالک، زمین پر بیٹھتے تھے، 2 زانو جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، 2 زانو بیٹھ کر اپنا سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ ذرا تصور تو کریں، 7 فٹ کا جنا اپنا سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگاتے تھے اور یوں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر اس پر راضی ہو گیا ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، حضور میرے آقا ہیں۔ جب وہ وجاہت کا تاجدار حضور کے سامنے جھکتا ہوگا کیا منظر ہوگا۔ فاروق اعظم کو جب یہ فرمایا تو فاروق اعظم رو کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں میرے محل میں گئے؟ عمر دوزخ کی طرف جا رہا تھا، اسے جنت کرا ہی بنایا ہے تو آپ کی نسبت نے بنایا ہے۔ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے وہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عمر تو نے زندگی ضائع کر دی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اب جناب عبداللہ بن عباس کی گواہی، خاندان نبوت کی گواہی دیکھیں فاروق اعظم کے حق میں، خاندان نبوت کی گواہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صاحبتہ رسول اللہ، آپ تو حضور کے صحابی ہیں۔ اگلے لفظ سند ہے فاروق اعظم کے لیے خاندان نبوت کی طرف سے، فَأَحْسَنَتْ صُحْبَتَهُ، اور آپ نے حضور سے صحابیت کا حق ادا کر دیا، آپ نے وفائے رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ ثُمَّ فَارَقْتَ وَهُوَ أَنْتَ رَادٍ، جب حضور پردہ فرمایا اللہ کے رسول نے، حضور آپ سے راضی دنیا سے گئے۔ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بکر، پھر آپ صدیق اکبر کے ساتھی بنے۔ فَأَحْسَنَتْ صُحْبَتَهُ، آپ نے ابو بکر سے بھی وفا کا حق ادا کر دیا ہے، ان کی کامیاب فیصلوں کے پیچھے آپ کے مشورے کام آتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے ہیں وہ بھی آپ سے راضی گئے ہیں۔ فاروق اعظم نے بیٹوں سے کہا مجھے بٹھاؤ، زخمی تھے بیٹوں نے بٹھایا، فرمایا عبداللہ بن عباس یہ دوبارہ لفظ بولو، انہوں نے دوبارہ کہا کل قیامت کے دن میری اس بات کی گواہی دو گے جو ابھی دنیا میں کہہ رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں کیا، زمانہ آپ کی وفا کی گواہی دے گا۔ کہا مجھے یقین ہو گیا ہے اور کسی عمل پر میری بخشش نہ بھی ہوئی، خاندان نبوت پر ہی اللہ، ان کی گواہی پر ہی اللہ میری بخشش فرما دے گا، خاندان نبوت کی گواہی پر ہی اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ اور جب بالکل آثار شہادت شروع ہوئے نا تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا جاؤ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، بڑے حوصلے سے یہ لفظ سننے ہیں، فرمایا جاؤ ام المومنین کے پاس، ان سے جا کے کہو چونکہ امام الانبیاء کا جو روضہ ہے وہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، ایسا ہی ہے نا، سیدہ عائشہ کے
حجرے میں ہے۔ تو کہا اس حجرے کی وارثہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، جاؤ ام المومنین سے جا کے کہو اگر وہ اجازت دیں تو میری قبر روضہ رسول میں بنائی جائے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ جا کر ام المومنین سے اجازت مانگو۔ بیٹا نکلا ہے، دروازے سے نکلنے لگا، آواز دے کر واپس بلا لیا۔ میرے پاس وہ خطابت نہیں اگلے لفظوں کی تاثیر آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو ایک دفعہ کلیجہ پھڑکا ہے میرا، یہ بات پڑھ کے جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ بیٹا جانے لگا نا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، ام المومنین کے پاس، کہا بیٹا واپس آؤ۔ بیٹا واپس آیا، پتہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لا تقول امیر المومنین، اللہ کرے سمجھ جائیں، کہا لا تقول امیر المومنین، وہاں جا کر یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہنا عمر عرضی پیش کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فاروق اعظم کو کیا کہا کرتی تھی حضور سے نکاح سے پہلے؟ یہ صدیق اکبر کے بھائی بنے ہوئے تھے، تو سیدہ عائشہ عمر میں بھی چھوٹی ہیں، انہیں چچا عمر کہہ کے بلاتی تھی، چچا عمر کہہ کے بلاتی تھی۔ کہا وہ بے شک میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ مجھے چچا کہہ کے بلاتی تھی، پر اب وہ زوجہ رسول ہیں، اب وہ رسول اللہ کا حرم ہے، اب وہ عمر کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اب وہ ام المومنین ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، لا تقول امیر المومنین، یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہنا عمر عرضیاں پیش کر رہا ہے، عمر گزارش کر رہا ہے، عمر عرضی پیش کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں میری قبر روضہ رسول میں بنائی جائے۔ عبداللہ بن عمر گئے، سیدہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، تو سیدہ نے پردے سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میری خواہش تھی یہاں میری، چونکہ یہاں دونوں رشتے میرے محرم ہیں، میرے والد کی قبر ہے اور میرے شوہر محترم کی قبر ہے، امام الانبیاء کی قبر ہے، لیکن عمر کی وفاؤں کا یہی حق بنتا ہے، یہ شرف بھی عمر کو ہی عطا کر دیا جائے۔ اچھا بیٹا خبر لے کے آیا نا، اب ذرا پھر سنیں فاروق اعظم کا ادب، یقین جانیے انہوں نے ادب کی حد ہی مکا دی ہے۔ فاروق اعظم کے پاس بیٹا آیا، ابا جی مبارک ہو، سیدہ نے اجازت دے دی ہے، اتنا بڑا شرف ہے، روضہ رسول کے اندر قبر بنے گی۔ کہا بیٹا ابھی تو انہوں نے اجازت دے دی ہے، پر جب میری روح جسم سے نکل جائے نا تو دوبارہ جا کر اجازت مانگنا، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میری حیا میں اجازت دے دی ہو اور ان کا اپنا دل وہاں قبر کے لیے تڑپتا ہو، تو بیٹا جا کر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر دوبارہ اجازت دیں تو میری قبر وہاں بنائی جائے۔ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے، بیٹے نے جا کر اجازت مانگی ہے، دوبارہ اجازت ملی ہے تو قبر روضہ رسول کے اندر بنی۔ میں چاہ کر بھی گفتگو نہیں پھیلا سکتا کہ وقت مخصوص ہے، بس 2 سے 3 منٹ آپ کے میں نے اور لینے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ فاروق اعظم کی قبر بنی ہے روضہ رسول کے، ماشاءاللہ روضہ رسول کے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ جا کر دیکھ لیں، بے شک انٹرنیٹ پر نقشہ مل جائے گا روضہ اقدس کا۔ امام الانبیاء کی قبر انور ہے، حضور کے پہلو میں حضور کے سینے کے ساتھ صدیق اکبر کی قبر ہے، ساتھ فاروق اعظم کی قبر ہے، ایک قبر کی جگہ ابھی وہاں باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ قبر کس کی بنے گی؟ جب دجال سے جہاد کریں گے امام مہدی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ شہید ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ رسول کے اندر بنے گی۔ عیسیٰ کی قبر کہاں بنے گی؟ روضہ رسول کے اندر۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، ایک طرف روح اللہ کی قبر انور، ایک طرف حبیب اللہ کی قبر انور ہے، جو درمیان میں لیٹے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ 2010 سے لے کے میں مسلسل حاضری دے رہا ہوں، وہاں کے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مواجہ پہ جا کے سلام نہیں کرنا۔ مواجہ اقدس پتہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حضور کی سنہری جالیاں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، حضور کی سنہری جالیاں، وہاں بندہ جائے نا تو بالکل چہرے نبوت کے سامنے کھڑا ہو کر امتی سلام میں نیاز پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے جو سلام کا طریقہ لکھا ہے وہ یہ حضور کی بارگاہ میں نماز والا سلام پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ درود اکبر پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہم سلام پیش کریں گے، آگے سے جواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے کیا سلام پڑھنے ہیں؟ جناب یار غار کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر ہم نے سلام پڑھنے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین یا امام العادلین۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے جنت البقیع میں تو سلام کرنے ہیں، دور سے روزے کو سلام کریں گے،
ہم نے جالیوں پہ جا کے سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ وہاں عمر اور ابو بکر کی قبریں ہیں۔ میرا یہ معمول نہیں، میں معتدل گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ورنہ انہوں نے اور بڑا کچھ کہا ہے جی کہ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر معاذاللہ ہم ان کے وجودوں کو نکال کر چوکوں میں لٹکائیں گے، انہیں آگ لگائیں گے، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں اس طرف جاننا نہیں چاہتا، میں نے اس پر 4 مصرے لکھے ہیں اور پورا عقیدہ میں نے 4 مصروں میں بند کر دیا ہے۔ اللہ کرے میرا عقیدہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے وہ بولے، باقی مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے مواضع اقدس پر جا کر سلام نہیں پیش کرنا، کیوں؟ وہاں ابو بکر کی قبر ہے، وہاں عمر کی قبر ہے۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھے تو کس کی دعا پر کلمہ پڑھے؟ دعائے، سارے نہیں بولے، دعائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے مواضع پہ نہیں جا کے کلمہ وہاں سلام نہیں پیش کرنا، وہاں ابو بکر عمر کی قبریں ہیں۔ میں نے کہا یہ مصطفیٰ، یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے، یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے کہ سر جھکائے بادب عمر لگتا ہے۔ اور جو نہیں آتے نبی کے مواضع اقدس پر، آج بھی انہیں خطاب کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ جو نہیں آتے نبی کے مواضع اقدس پر، یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے کہ سر جھکائے بادب عمر لگتا ہے۔ جو نہیں آتے نبی کے مواضع اقدس پر، آج بھی انہیں خطاب کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ بس آخری جملے ہیں میرے، فاروق اعظم کو حضور نے اپنے قرب میں ہی لٹا لیا ہے، 2 عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔